بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے فیملی فرینڈ سرکل میں شیئر کریں تاکہ یہ انفارمیشن سب تک پہنچ سکے۔ ایک غیر مسلم نے اپنے بیٹے کو کہا، جاؤ سودا لے آؤ، تو وہ گیا۔ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس لڑکے پر پڑی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھا رہ گیا اور دیر ہو گئی۔ وہ غیر مسلم کبھی باہر جاتا کبھی اندر آتا کہ کہاں رہ گیا، آیا نہیں ابھی تک، سورج غروب ہو گیا ہے۔ شام کو گھر گیا تو باپ نے پوچھا، ارے نادان، اتنی تاخیر کیوں کی؟ باپ نے بہت غصے میں کہا، بڑا نادان اور پاگل ہے۔ میں نے کہا جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، اور تمہیں سودا لانے کے لیے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ آئے۔ سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ نے کہا، کیا پاگل آدمی ہو تم؟ میں نے سودا لانے کے لیے بھیجا تھا، سودا تم لائے نہیں اور کہتے ہو کہ خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے، بابا یقین کرے سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا، تو دکھا کہاں ہے؟ بیٹا بولا، کاش تیرے پاس وہ آنکھیں ہوتی تو تجھے دکھاتا کہ میرا سودا کیا ہے۔ میرے بابا، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کیا سودا خرید لایا ہوں؟ باپ بولا، چل چھوڑ، رہنے دے۔ وہ لڑکا روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ غیر مسلم کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، اس لیے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا۔ کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کہ کروٹ لینا مشکل ہو گئی تھی۔ پھر قریب مرگ ہو گیا۔ غیر مسلم بہت پریشان تھا، پھر بھاگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور بولا، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہی ہیں میں غیر مسلم ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا ہے، وہ قریب مرگ ہے، آپ کو دن رات یاد کرتا ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کرو گے؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کرے؟ وہ کسی چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو چلیں، عثمان آؤ، باقی سب جو بھی ہیں وہ بھی چلیں، ہم اپنے عاشق کا دیدار کریں اور اسے اپنا دیدار دیتے ہیں۔ آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے ہم اسے کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ غیر مسلم کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا کرم ہی کرم ہے۔ لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا۔ لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی۔ آنکھیں کھولی، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پہ مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو غیر مسلم بولا، میرا منہ کیا تکتا ہے؟ ابو قاسم یعنی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ تو روح پرواز کر گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئیں، لب خاموش ہوئے۔ اس لڑکے کا باپ غیر مسلم بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، کاشان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے تب ہی اس کی عزت ہے، لے جاؤ اسے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو،
بلال آؤ تو صحیح، علی چلو کندھا دو، سب اٹھاؤ۔ اس کو آقا علیہ السلام جب غیر مسلم کے گھر سے لے کے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اسے بخش دیا۔ اللہ اکبر! کیا ہی مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں کندھا دے کر لے جا رہی ہوں۔ آگے حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، اندر کھڑے ہو گئے اور کافی دیر کھڑے رہے، پھر اپنے ہاتھوں مبارک سے اس عاشق کی میت کو قبر کے اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، پورا پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پہ تھوڑی زردی چھائی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ پوچھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے اندر پاؤں مبارک پورا کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چل رہے؟ تو کریم آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں کے اوپر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے۔ تو سبحان اللہ، کیا خوبصورت جملہ ادا کیا۔ فرمایا، میں نے اس لڑکے سے کہا تھا نا کہ تیرے قبر کو جنت بناؤں گا، تو اس قبر کو جنت بنانے کے لیے اسی کے اندر چلا گیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ تھکا اس لیے ہوں، فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہی تھیں اور میرے وجود سے لگ لگ کے گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔